بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو ہم سب کا مالک اور خالق ہے، اور بے شمار درود و سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کا موضوع والدین کے حقوق اور ان کی خدمت۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کی اہمیت کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ ماں باپ ہماری زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی اللہ کی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ نیک سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کہ اللہ کی عبادت کے فوراً بعد قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ والدین کے حقوق کا بیان کر رہا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں والدین کی خدمت کی کتنی اہمیت ہے اور خدمت کتنی اہم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ صحابی نے پھر پوچھا اس کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری ماں۔ صحابی نے پھر پوچھا تو اس کے بعد کہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ پھر پوچھا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا باپ۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ ماں کا مقام سب سے اونچا ہے، اور اس کی محبت اور اس کی قربانی اور اس کی خدمت کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ ماں کی طرح باپ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا باپ جنت کی درمیانی دروازے کا سبب ہے، اگر چاہو تو اس دروازے کو ضائع کر دو اور چاہو تو اس کی حفاظت کرو، یعنی والد کا بھی بڑا مقام ہے، اور باپ کی رضا جنت کے دروازے کو محفوظ کرتی ہے، جنت میں جانے کا راستہ ہے۔ والدین کی خدمت کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ مشکلات بھی آسان ہو جاتی ہیں۔ والدین کی خدمت کرنے سے بہت سی مشکلیں ٹل جاتی ہیں اور دعاؤں کی قبولیت میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ والدین کی دعائیں ہمارے بہت کام آتی ہیں۔ والدین کی نافرمانی کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ 3 لوگوں کی طرف قیامت کے دن نہ دیکھے گا۔ نمبر 1 وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہو، اور نمبر 2 شراب پینے والا، اور تیسرا وہ جو احسان جتا کر کرے، یعنی وہ جو احسان جتا کر صدقہ کرے۔ والدین کی نافرمانی نہ صرف دنیا بلکہ آخرت کو بھی برباد کر دیتی ہے۔ جو لوگ والدین کے نافرمان ہوتے ہیں اپنے ارد گرد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ دنیا میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس طرح کے لوگ دنیا میں موجود ہیں، بہت سی مثالیں موجود ہیں۔ جنہوں نے والدین کی نافرمانی کی وہ دنیا میں کبھی کامیاب نہیں، اور جنہوں نے والدین کی فرمانبرداری کی وہ کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے چلے گئے۔ تو والدین کی خدمت اور فوت شدہ والدین کے حقوق یہ ہیں کہ اگر والدین زندہ ہوں تو ان کی خدمت، ان کی دعائیں لینا سب سے بڑی سعادت ہے، لیکن اگر والدین وفات پا جاتے ہیں تو ان کے لیے دعا کرنا، ان کے نام پر صدقہ دینا، ان کے دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھنا، یہ بھی والدین کی خدمت میں شامل ہے۔ یہ بھی والدین کی خدمت کا ایک حصہ ہے کہ ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے رشتہ داروں کو، ان کے دوستوں کا خیال رکھنا، ان سے میل جول رکھنا، یہ بھی والدین کی خدمت میں شمار ہوتا ہے۔ تو والدین کو راضی کریں، والدین سے ہمیشہ نرم لہجے میں محبت سے بات کریں۔ والدین کی خدمت صرف ایک ذمہ داری نہیں بلکہ ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور ماں باپ کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔
والدین کے حقوق پر اور ماں پر اور باپ پر بہت ساری ویڈیوز میں بنا چکی ہوں، آئی بٹن اور ڈسکرپشن میں لنک دوں گی، ضرور دیکھیے گا۔ والدین کو ہمیشہ راضی رکھیں، کبھی والدین کو ناراض نہ ہونے دیں۔ اگر کسی کے والدین ناراض ہیں، روٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ سب سے پہلے اپنے والدین کو منائیں، ان کو راضی کریں، ان سے معافی مانگیں، کیونکہ اگر والدین ناراض ہوتے ہیں تو آپ کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جاتی ہیں۔ اپنے والدین کو خوش رکھیں، نہ اپنے والدین کو راضی رکھیں تو آپ دنیا میں ہمیشہ کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ ہم اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کی باتوں کو مانیں اور کبھی بھی ان کے دل کو نہیں دکھائیں، یہی کامیاب زندگی اور جنت کا راستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے والدین کی خدمت کا سچا جذبہ عطا فرمائے، اور جو لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، جو والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، آئیے ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔